جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت اللہ علی الکافرین. تو پہچاننے کے بعد ان کا تو دل سے جانتے ہیں لیکن زبان سے مانتے نہیں ہیں. اس کفر کا نام کیا ہے؟ کفر جحود. اور اس کافر کا نام ہے کافر جاحد. اور تیسرا ہے کفر عناد. کہ دل سے بھی جانتا ہو اور زبان سے بھی اعتراف کرتا ہو، اس کے باوجود قبول نہ کرتا ہو. دل سے جانتا ہے اور زبان سے بھی اعتراف کرتا ہے حق لیکن ہم نہیں مانیں گے. یہ ہے کفر عناد. جیسے کفر ہے ابو طالب کا. کہتا ہے مجھے پتہ ہے میرا بھتیجا محمد صحیح نبی ہے، واقعی نبی ہے، لیکن بھئی اگر ہم مانیں تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ اپنے چھوٹوں کو مانتے. یہ میرے لیے عار ہے. پتہ ہے مجھے جہنم میں جاؤں گا لیکن اخترت النار علی العار. مجھے جہنم کی آگ قبول ہے، عار قبول نہیں ہے. جیسے یہاں بھی ایسے معاند موجود ہیں جو اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کھلم کھلا کہتے ہیں اپنوں کو کہ واقعی ہیں تو ہم کافر. کہتے تو سچ ہیں یہ لوگ، ہیں تو ہم کافر. لیکن اب ہم آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ آپ پیسے ویسے زیادہ دیتے ہیں، آپ کے پاس مزہ ہے، متع ہے، ہر سہولت ہے. ادھر پابندیاں ہیں، ادھر کون جائے. جانتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، پھر بھی حق پر آتے نہیں ہیں، اس دین کو قبول نہیں کرتے. یہ کفر عناد ہے. اور ایک کفر نفاق ہے. کفر نفاق وہ ہے کہ زبان سے ان کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، لیکن دل سے نہیں مانتا. زبان سے حق کا اقرار کرنا، دل سے نہ ماننا. یہ کفر نفاق ہے. اس وقت من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة
وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا أبدا. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو متقی بننے کے لیے بنیادی سبق بیان فرمایا اور میں نے عرض کیا تھا کہ تقوی کی بنیاد ایمان ہے اور کامل تقوی ایمان اور عمل صالح ہے۔ ایمان اور عمل صالح والوں کو متقی کہتے ہیں، جن کا دوسرا نام اللہ کے ولی ہے۔ جو ایمان بھی لائے اور عملاً بھی ان کا تقوی ظاہر ہو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ آمنوا پر یتقون کا عطف، ایمان پر تقوی کا عطف۔ اصل ایمان کی اہمیت کے لیے ہے، مستقل ایمان کو الگ ذکر کرنا۔ یہ ایمان کی اہمیت کے لیے ہے، ورنہ تقوی میں یہ چیز داخل ہے، کیونکہ تقوی بھی دل سے شروع ہوتا ہے۔ ایمان بھی دل سے شروع ہوتا ہے، بلکہ ایمان کا محل اصلی تو ہے ہی دل، اثرات اس کے باہر آتے ہیں۔ التقوی ہا ہونا، دل پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے۔ تو یہ عطف اسی طرح ہے جیسے کما اوحینا الی نوح والنبیین، ورنہ تقوی میں
ایمان داخل ہے۔ جیسے التحیات للہ والصلوات، قولی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، زبانی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو اس میں کیا شک ہے کہ قول بھی ایک فعل ہے؟ اس میں کیا شک ہے کہ زبان بھی جسم کا حصہ ہے، زبانی بھی جسمانی ہے، لیکن جسم میں زبان کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے اسے مستقل طور پہ ذکر فرمایا گیا پہلے۔ تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں متقی، اور متقی کی تفصیل یہ ہے کہ ان کا دل بھی ظاہر بھی وہ اللہ کا فرما بردار ہو۔ سب سے پہلی چیز دل سے اور ظاہر سے عبادت جو بھی سرزد ہو ان سے وہ اللہ کے لیے ہو، یہ پہلی بات ہے۔ بچیں یعنی شرک سے بچیں۔ ناپسندیدہ چیزوں سے بچنا تقوی ہے، اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچنا تقوی ہے۔ تو بنیادی طور پر جو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ شرک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ اس سے بچنا۔ اور اللہ کی پسندیدہ باتوں کو اپنانا تقوی ہے۔ کو اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ پسند نمبر 1 پہ توحید ہے، تو توحید کو اپنانا تقوی ہے، شرک سے بچنا تقوی ہے۔ یہ ہے تقوی کی بنیاد، جسے میں نے عرض کیا تھا دولت کی بنیاد روپیہ ہے۔ بھلے اس کو متقی عرف عام میں نہ کہا جائے، جیسے جس کے پاس 1 آدھ روپیہ ہے اس کو دولت مند نہیں کہا جاتا، لیکن ہے بنیاد یہی۔ اور کمال تقوی یہ ہے کہ دل خصوصاً اور پورا جسم عموماً جو کچھ کرے اللہ کا پسندیدہ فعل اختیار کرے اور اللہ کے ناپسندیدہ افعال سے بچے۔ یعنی اعتقادا و عملا، سیئات سے بچے، صالحات کو اپنائے۔ تو جن لوگوں نے عقیدہ بھی صحیح اپنایا اور اعمال بھی صحیح کیے، یہ ہوئے کامل متقی۔ جو نہیں مانیں گے انہیں تو ڈرایا گیا آگ سے، جو تقوی والا راستہ اختیار نہیں کریں گے انہیں ڈرایا گیا آگ سے، اور جو مانیں گے
انہیں اب بشارت دی جا رہی ہے جنت کی۔ قرآن کریم کا یہ انداز ہے کہ ازداد کو ایک دوسرے کے سامنے ذکر فرمایا جاتا ہے۔ جہاں اندھیرے کا ذکر ہے ساتھ ہی روشنی کا ذکر ہے، جہاں روشنی کا ذکر ہے ساتھ ہی اندھیرے کا ذکر ہے۔ آسمان کا ذکر ہوگا تو زمین کا بھی ہوگا، زمین کا ہوگا تو آسمان کا بھی ہوگا۔ عموماً ایمان کا ذکر ہے تو ساتھ کفر کا ہے، کفر کا ہے تو ساتھ ایمان کا ہے۔ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ۔ ظہور کامل ہوتا ہے جب ازداد سامنے آئے۔ آپ دیکھیں دن کو جب چاند نظر آتا ہے تو اس میں کوئی حسن نظر نہیں آتا، لیکن رات کو جب چاند نظر آتا ہے تو اس کا ایک عجیب حسن ہوتا ہے۔ تو جب اندھیرے کے سامنے ہے وہ تو اپنی چمک دمک دکھاتا ہے۔ بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور لطف بڑھتا ہے کلام کا جب ازداد کو آمنے سامنے ذکر کیا جائے۔ تو نہ ماننے والوں کو جب ڈرایا گیا تو ماننے والوں کو بشارت دینا بھی اس انداز میں پھر ضروری ہوا۔ چنانچہ اب ماننے والوں کو بشارت ہے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور خوشخبری دیں ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور اعمال کیے اچھے، اور خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کی اچھائیاں، عملو جنہوں نے کی کیا، صالحات اچھائیاں، جنہوں نے عمل کیے اچھے۔ خوشخبری کیا ہے؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں۔ یہ بشارت دیکھیں ان لوگوں کو ہے جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایمان عمل صالح کی جان ہے۔ ایمان عمل صالح جو سا، ایمان عمل صالح کی روح ہے۔ جس طرح بے روح مردہ ہے، جب تک روح نہ پڑے تو جسم مردہ ہے، اسی طرح ایمان نہ ہو عمل مردہ ہے۔ ہر عمل صالح،
ہر عمل کے صالح بننے کے لیے پہلی شرط ہے کہ ایمان ہو، اور دوسری شرط ہے کہ اس عمل کی صورت وہی ہو جو شریعت نے مقرر فرمائی ہے۔ ایمان نہیں ہے تو بھی کوئی عمل صالح نہیں، کھرا نہیں، کھوٹا ہی ہے۔ اگر ایمان ہو لیکن عمل کی صورت وہ نہیں ہے جو شریعت نے مقرر فرمائی ہے، عمل کوئی اپنی طرف سے بنایا ہے، تو وہ بدعت ہے اور برا عمل ہے، وہ عمل صالح نہیں۔ عقیدہ رکھے آدمی لیکن اعمال جو ہیں وہ اپنی طرف سے بنائے تو وہ اعمال بھی بدعات بنیں گے، سیئات بنیں گے، اعمال صالحہ نہیں بنیں گے۔ اگرچہ ایک باریک مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ بدعت بھی اگر اس کو اچھا عمل سمجھ کر کرتا ہے، دین سمجھ کر کرتا ہے تو بنتی ہے، اور اگر دین نہیں سمجھتا تو وہ بھی صورتاً بدعت ہے، حقیقتاً نہیں۔ تو لغوی بدعت تو ہو جائے گی جب بھی نئی صورت سے کوئی کام سامنے آئے گا، لیکن شرعی بدعت پھر اسی طرح بنے گی کہ اعتقاداً اس کو دین سمجھے۔ تو بدعت کا تعلق بھی اعتقاد سے ہے، اعمال کا تعلق اعتقاد سے ہے ہی ہے، پھر چاہے وہ نفیاً ہو یا اثباتاً ہو، اس کے اچھے بننے کے لیے، برے بننے کے لیے۔ اور ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی عمل کرے گا تو یا اس کو دین سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی نا۔ تو اگر دین سمجھا اور دین ہے تو شریعت ہے، دین سمجھا اور دین نہیں تو بدعت ہے۔ آسان مثال سمجھانے کے لیے ایک یہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ جس طرح ہندسوں کے ساتھ زیرو ہوتا ہے، اب ایک ہے مثلا، اس کے ساتھ ادھر زیرو ہے تو یہ زیرو کام کا ہے۔ بھائی ایک کو زیرو لگاؤ کتنا ہو جائے گا؟ دوسرا زیرو لگاؤ تو زیرو کام دکھا رہا ہے نا، 10 گنا کرتا جا رہا ہے۔ اس ہندسے کو مٹا دو، صرف ایک کو مٹا دو، اب یہ کتنا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ہندسوں کا جتنا پاور ہے اس کا دار و مدار، یہ زیرو کا، صفروں کا جتنا پاور ہے اس کا دار و مدار ہندسے پر ہے۔ بڑن یہ طاقت جو دار و مدار انگتیا، جتنے زیرو لگائے ان سب کی قوت، طاقت، پاور کا دار و مدار
ہندسے پر ہے. اگر یہ ہندسہ نہ ہو تو پھر یہ کچھ بھی نہیں. نظر تو آئیں گی نا، لیکن ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں، اگرچہ نظر آئیں گی. اسی طرح ایمان کے ساتھ ہے تعلق اعمال کا. اگر ایمان نہ ہو تو اعمال نظر تو آئیں گے لیکن ان کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہاں ایمان ہے تو پھر اعمال جتنے ہوتے جائیں گے اتنی ہی حیثیت ان کی بڑھتی جائے گی. عوامی طور پہ مسئلہ سمجھانے کے لیے بہت آسان چیز ہے. ایک اور چیز کہ اپنے ہاں ہر نوٹ میں ایک تار ہے اندر. وہ نوٹ چھوٹا ہو بڑا ہو، یوں کر کے آپ دیکھیں گے نا اس کو، یہ تار لگا ہوا ہے. ہاں تار نظر آتا ہے. تو یہ نوٹ اگرچہ اصلی ہو، صرف اس سے یہ تار کھینچ کر نکال لیا جائے تو یہ نوٹ بیکار ہے. یعنی یہ ضروری ہے کہ نوٹ صورتاً بھی وہی ہو جو سرکار نے ایشو کیا ہے اور اس میں اندر وہ تار بھی موجود ہو. اگر یہ تار نکل گیا تو نوٹ بیکار ہو جاتا ہے. تو اسی طرح عمل کے اندر توحید والی تار سمجھو، عقیدے والی تار سمجھو، ایمان والی تار سمجھو، وہ ضروری ہے. وہ اگر نکل جائے تو عمل نظر تو آئے گا لیکن وہ کام کا نہیں ہے. وہ بچوں کا کھلونا ہے، نوٹ نہیں ہے، کرنسی نہیں ہے. کرنسی سکہ، جنت کا سکہ، آخرت کا سکہ جو ہے، آخرت کا نوٹ، آخرت کا سکہ، آخرت کی کرنسی وہ عمل صالح ہے. یہاں ہر چیز جیسے کرنسی سے ملتی ہے، پیسوں سے، سکے سے، وہاں ہر چیز اعمال صالحہ سے ملے گی. اور یہاں نوٹ کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ظاہری صورت بھی اس کی وہی ہو، سرکار کی ایشو کردہ، سرکار کی جاری کی ہوئی، اور اس میں اندر تار بھی موجود ہو. عمل کے صالح بننے کے لیے بھی یہی چیز ہے. عمل کے صالح بننے کے لیے بھی یہی چیز ہے کہ اس کی صورت بھی وہی ہو جو شریعت نے بتلائی ہے اور عقیدے والا تار بھی موجود ہو. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. اور بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کی اچھائیاں، کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. دیکھیں کوئی چیز پسند ہو، کوئی میوہ کسی کو پسند ہے، ایک جگہ کھایا ہے، پھر جب دوبارہ کہیں اس کو دیکھے تو کہے گا ہاں یہ یار وہی ہے جو ہم نے کھایا تھا.
ایک تو ہے یہ وہی ہے، یہ وہی ہے جو کھا کھا کے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ یہاں یہ انداز نہیں ہے، یہاں یہ وہی ہے جو پہلے کھایا تھا نا، وہ کتنا زبردست تھا۔ ایک مرتبہ جو چیز پسند آ جائے پھر جہاں یہ وہی ہے، بہت زبردست فلاں جگہ پہ کھایا تھا نا، یہ وہ ہے۔ تو ایک انداز ہے تنگ آنے والا، ارے یہ وہی دال ہے جو روزانہ کھاتے ہیں، اور کیا ہے، جتنا بھی بنا کے اس کو پیش کرو وہ یہ وہی ہے بھائی۔ ایک صاحب نے کسی کے سامنے کہا جی ہمارے ہاں ماشاءاللہ دال بہت اچھی پکتی ہے۔ اس نے کہا یہ بھی ڈالتے ہیں، یہ بھی ڈالتے ہیں، مسالہ جات کے نام لیے یہ وہ۔ اس نے کہا ہے تو دال نا، بس بس بس۔ تو ویسے طبیعتیں مختلف ہیں، بعض لوگوں کو تو دال نہ ملے تو پریشان ہوتے ہیں۔ خیر اس تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں نے صرف یہ بات عرض کی کہ یہ وہی ہے، کہنے کے دو انداز ہیں۔ ایک ہے جس سے تنگ آئے ہوئے ہیں، یہ وہی ہے، تو ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اظہار رغبت کے لیے، پسند کے اظہار کے لیے۔ پہلے کوئی چیز پسند آئی ہوتی ہے پھر سامنے ہاں یار یہ وہی ہے۔ یہ بات سمجھے ہو اچھی طرح؟ ہاں دال پہ تو اچھی طرح سمجھ گیا ہوگا۔ کسی نے کوئی اچھی چیز کھلا دی اور بعد میں جب وہی سامنے آئی تو پسندیدگی کا اظہار ہوتا۔ یہاں وہ ہے کہ جب جنتیوں کو میوہ جات ملیں گے، پہلے تو دنیا میں جو ملے تھے، جو چیز پسند تھی، ہاں یار یہ وہی آم ادھر بھی ہے، بھائی یہی ہم لوگ ادھر بھی ہے، ہاں یہ انگور ادھر بھی ہیں، یہ کیلے ادھر بھی، یہ وہی ہیں۔ پہلے تو یہ ہے بھائی جس کو جو چیز پسند تھی لپکا اس کی طرح کھایا تو اس کا مزہ ہی اور ہے۔ دوبارہ پھر جنت میں وہی چیز ملے گی تو کہے گا یہ بھائی دنیا کی طرح نہیں، یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں ملا تھا نا، کتنا مزیدار تھا، لیکن پھر کھائے گا تو مزہ اس سے اور آگے ہوگا۔ جتنی بار بھی وہی چیز ملے گی تو صورتاً مشابہ ہوگی، لیکن لطف میں، لذت میں، مزے میں بڑھ کر ہوگی۔ تو دیکھتے ہی ایک تو لطف آ جائے گا کہ پہلے مزہ لذت محسوس ہے، پہلے تو وہ یاد آ جائے گا کہ ہاں یہ وہی ہے، تو ایک لطف وہ ہے، اور پھر جب کھائے تو اس سے بھی آگے۔ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل۔ جب بھی دیے جائیں گے جنتوں میں سے باغات کی طرف کوئی میوہ کھانے کو، کہیں گے یہ وہی ہے جو دیے گئے تھے ہم پہلے، یہ وہی ہے جو دیے گئے تھے ہم پہلے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیے جائیں گے وہ ہم شکل بنا کر، دیے جائیں گے وہ اتو بھی اتو بھی خوشبو محسوس ہوگی اور سب کچھ ہے۔
جنت میں نہ کسی کو تھوکنے کی ضرورت پیش آئے گی، نہ ناک سے سینک نکالنے کی، نہ کسی کو پیشاب کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، نہ پائخانہ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، نہ ہی عورتوں کو حیض آئے گا، نہ نفاس آئے گا۔ ان چیزوں سے بالکل پاکیزگی ہوگی۔ اگرچہ جنت میں مردوں اور عورتوں کا آپس میں رہنا سہنا ہوگا اور ان کے تعلقات بھی بیویوں اور شوہروں والے ہوں گے، لیکن اس وقت کی بھی گندگی انزال والی نہیں ہوگی، وہ بھی ایک کیفیت صرف لطف کی ہوگی، باقی اس کی وجہ سے کوئی خروج گندگی کا یا آلائش کا نہیں ہوگا۔ یہاں ایک عجیب بات ہے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان جنات میں بیویاں ہوں گی پاک کی ہوئی، پاکیزہ، اور وہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ وعدہ صرف مردوں سے ہے یا عورتوں سے بھی ہے؟ جنت کا وعدہ صرف مردوں سے ہے یا عورتوں سے بھی ہے؟ تو عربی میں یہ ایک خاص بات ہے کہ زوجین مرد کے لیے عورت کو زوج کہا جاتا ہے، عورت کے لیے مرد کو زوج کہا جاتا ہے، اور یہاں صیغے جو ہیں اہل جنت کے حساب سے مذکر کے ہیں، اور ازواج مناسبت سے ہے کہ اہل جنت وہ افراد جنتی مرد ہیں تو ان کے لیے بیویاں ہیں، بیویاں ہیں تو ان کے لیے شوہر ہیں۔ تو قرآن کریم میں لفظ زوج استعمال کیا ہے دونوں کے لیے، اور ازواج اسی کی جمع ہے۔ ایک زوج کے بھی دو جمع ہیں، ایک زوجات، زوجتن کی جمع، اور ایک ہے ازواج، زوج کی جمع۔ تو جہاں ازواج ہے وہاں مفرد زوج ہے، اور صرف زوج بغیر تا کہ یہ دونوں کے لیے استعمال ہے۔ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت، زوجتک کو تو نہیں فرمایا نا، اسکن انت و زوجک الجنت، تو یہاں زوج بغیر تا کہ استعمال ہے بیوی کے لیے۔ اصلحنا لہو زوجہ، تو زوج اور ازواج کے لفظ میں یہ گنجائش موجود ہے کہ یہ دونوں کو لے لیتے ہیں۔ تو اہل جنت جب رزق دیے جائیں گے تو کہیں گے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ھذا الذی رزقنا من قبل، اور اہل جنت جو ہیں ان کے لیے ازواج مطہرہ ہیں۔ تو واقعی اہل جنت مرد ہیں، ان کے لیے ازواج مطہرہ ہیں، یعنی بیویاں ہیں ان کے لیے پاکیزہ، جو حیض نفاس وغیرہ سے پاک، اخلاق رذیلہ سے بھی پاک ہیں۔ تو پاکیزگی صفائی جو ہے وہ صرف حیض اور نفاس سے نہیں ہے، بلکہ پیشاب سے بھی پاکیزگی ہے، پخانے سے بھی پاکیزگی ہے، اور
اور نجاستوں سے بھی پاکیزگی ہے اور اخلاق رذیلہ سے بھی پاکیزگی ہے. تو یہ مطہرتن کا لفظ دے کر اس پر بھی زور نہ دیا جائے کہ بھئی یہ تو صرف بیویوں کے لیے ہو سکتا ہے. تو وہاں مرد بھی تمام نجاستوں سے پاک ہوں گے، عورتیں بھی تمام نجاستوں سے پاک ہوں گی. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک دوسرے کے لیے ہم عمر، موافق، مناسب بنایا ہوا ہوگا. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین. جب کافروں نے قرآن کریم کے مقابلے میں صورت لانے کی طاقت نہ سمجھی تو اب ایک اور قسم سے قرآن کریم کو جھٹلانے کی کوشش کرنے لگے کہ دیکھو یہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دی جاتی ہیں. کبھی بادل کی مثال ہے، کبھی بجلی کی مثال، خدا ہو کر، اللہ ہو کر، یہ کیا بادلوں کی، ہواؤں کی باتیں. اور کئی تو یہاں تک ہے کہ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو مکھی بھی نہیں بنا سکتے، مکھی کا بھی نام لیتا ہے، یہ اللہ ہے اس کے کلام میں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا آگے جواب ارشاد فرمایا کہ یہ مثالیں جو دی جاتی ہیں یہ تو ممثل لہو کی مناسبت سے ہوتی ہیں. جس چیز کے لیے مثال دی جا رہی ہے اگر وہ چیز بڑی ہو تو مثال بڑی ہو، وہ چیز چھوٹی ہو تو مثال چھوٹی ہو. جب یہ کہنا ہو کہ یہ تو بھائی بالکل کمزور ہے تو یہ تھوڑی کہیں گے یہ تو بالکل کمزور ہے، یہ تو شیر سے بھی نہیں لڑ سکتا. یہی کہیں گے نا یہ تو بالکل کمزور ہے، یہ تو ایک چڑی بھی نہیں مار سکتا. یا یہ کہیں گے یہ بالکل کمزور ہے، یہ تو ہاتھی سے بھی نہیں لڑ سکتا. جب کمزوری بتانی ہے تو مثال تو کمزور کی سامنے دی جائے گی نا. جب حقیر چیز بتلانی ہے تو مثال تو آگے حقیر کی دی جائے گی نا. تو مکڑی کی مثال کہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو تمہارا شرک والا عقیدہ جو ہے اس کی مثال تو مکڑی کے جالے کی طرح ہے جو بالکل بیکار کمزور ہے. اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، تو کیا کہا جاتا کہ وہ ہاتھی نہیں بنا سکتے؟ کیا کہا جاتا کہ وہ آسمان زمین نہیں بنا سکتے؟ تو جیسے ممثل لہو کی مناسبت ہوگی اسی سے مثال پیش کی جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مثال دینے سے تو پرہیز نہیں فرماتے. اس میں کون سی شرم کی بات ہے، اس میں کون سی بچنے کی بات ہے؟ فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. بے شک اللہ تعالی نہیں شرماتا اس بات سے کہ بیان فرمائے مثال کوئی بھی. مچھر بس وہ چیز جو اس سے بھی اوپر ہو دناعت میں، رذالت میں. بس جو لوگ ایمان لائے
وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ مثال بھی ٹھیک ہے، سچ ہے، حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور وہ لوگ جو کافر بنے، جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، بس کہتے ہیں کیا ارادہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے ساتھ مثال دے کر، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اس مثال کے ذریعے کئیوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے کئیوں کو، بہتوں کو، گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور یہاں یہ سوال ہوتا تھا کہ گمراہ بھی کرتا ہے، تو وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر نافرمانوں کو، نہ ماننے والے جو ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں، جو ماننے والے ہیں ان کو ہدایت ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ماننے والوں میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔